منیر بخش صاحب نے کراچی سے ایک سوال لکھا، پوچھتے ہیں کیا فرماتے ہیں علماء کرام و مفتیان اعظام اس مسئلے کے بارے میں کہ ایک شخص شوگر، بلڈ پریشر اور گردے کا مریض ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے ایک روزے کا فدیہ کیا ہوگا اور پورے رمضان کے روزوں کے فدیے کی کتنی رقم بنتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ روزے کی بجائے اس کا فدیہ ادا کرنے کا حکم شیخ فانی کے لیے ہے، مریض کے لیے نہیں۔ شیخ فانی وہ شخص ہے جو بڑھاپے کے سبب اتنا کمزور ہو چکا ہو کہ حقیقتاً روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، نہ سردی میں نہ گرمی میں، نہ لگاتار، نہ متفرق طور پر، اور نہ ہی آئندہ زمانے میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو۔ ہدایہ میں ہے بوڑھا شخص جو کہ روزہ رکھنے سے عاجز ہو وہ روزہ نہیں رکھے گا، اور شرح نکایہ میں ہے شیخ فانی کو فانی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ فنا کے بہت قریب ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی قوت ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ کسی بیماری میں مبتلا ہونا بھی روزہ چھوڑنے کا عذر نہیں۔ بہت سے شوگر و گردے کے مرض والے بھی روزہ رکھتے ہیں، ہاں مرض اتنا شدید ہے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے ضرر کا باعث ہے، تو تا حصول صحت اسے روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے، اور اس کے بدلے اگر مسکین کو کھانا دے تو مستحب ہے، تاہم یہ کھانا اس کے روزے کا بدلہ نہیں ہوگا بلکہ صحت پر ان روزوں کی قضا لازم ہے۔ ہاں اگر اسی مرضی کی حالت میں بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گیا اور بڑھاپے کی وجہ سے فی الحال اور آئندہ روزے رکھنے کی استطاعت نہ رہے تو ایسا شخص شیخ فانی ہے۔ اب اس صورت میں قضا شدہ روزوں کا فدیہ ادا کرے، اور ہر ایک روزے کا فدیہ صدقہ فطر کی مقدار کے برابر ہے، اور ایک صدقہ فطر کی مقدار تقریباً 2 کلو 80 گرام گندم آٹا یا اس کی رقم ہے۔ اور اگر شیخ فانی کی تعریف میں داخل نہ ہوا تو وہ رسا کو قضا شدہ روزوں کے بدلے میں فدیہ ادا کرنے کی وصیت کرے۔ سیدی امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں، بعض جاہلوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ روزے کا فدیہ ہر شخص کے لیے جائز ہے جبکہ روزے میں اسے کچھ تکلیف ہو۔ ایسا ہرگز نہیں، فدیہ صرف شیخ فانی کے لیے رکھا ہے جو بسبب پیرانہ سالی یعنی بڑھاپے کی وجہ سے حقیقتاً روزے کی قدرت نہ رکھتا ہو، نہ آئندہ طاقت کی امید کہ عمر جتنی بڑھے گی ضعف بڑھے گا، اور اس کے لیے فدیے کا حکم ہے۔ اور جو شخص روزہ خود رکھ سکتا ہو اور ایسا مریض نہیں جس کے مرض کو روزہ مضر ہو، اس پر خود روزہ رکھنا فرض ہے، اگرچہ تکلیف ہو، بھوک پیاس گرمی خشکی کی تکلیف تو گویا لازم روزہ ہے، اور اسی حکمت کے لیے تو روزے کا حکم فرمایا گیا ہے، اور اس کے ڈر سے اگر روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہو تو معاذ اللہ پھر تو روزے کا حکم ہی بیکار و معطل ہو جائے۔ فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ نمبر 521۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، جس جوان یا بوڑھے کو کسی بیماری کے سبب ایسا ضعف ہو کہ روزہ نہیں رکھ سکتے، انہیں بھی کفارہ دینے کی اجازت نہیں بلکہ بیماری جانے کا انتظار کریں۔ اگر قبل شفا موت آ جائے تو اس وقت کفارے کی وصیت کر دیں، غرض یہ کہ کفارہ اس وقت ہے کہ روزہ نہ گرمی میں رکھ سکے، نہ جاڑے میں، نہ لگاتار، نہ متفرق، اور جس عذر کے سبب طاقت نہ ہو، اس عذر کے جانے کی امید نہ ہو، جیسے وہ بوڑھا کہ بڑھاپے نے اسے اتنا ضعیف کر دیا کہ روزے متفرق کر کے سردیوں میں بھی نہیں رکھ سکتا، تو بڑھاپا تو جانے کی چیز نہیں، ایسے شخص کو پھر کفارے کا حکم ہے۔ اور ایسے مریض کے لیے فدیہ مستحب ہونے کی صورت بیان کرتے ہوئے امام اہل سنت فرماتے ہیں، اگر واقعی کسی ایسے مرض میں مبتلا ہے جسے روزے سے ضرر پہنچتا ہے تو پھر تا حصول صحت اسے روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے، اور اس کے بدلے میں اگر مسکین کو کھانا دے تو مستحب ہے، ثواب ہے، جبکہ اسے روزے کا بدلہ نہ سمجھے اور سچے دل سے نیت کرے کہ جب صحت پائے گا جتنے روزے قضا ہوئے ہیں ادا کرے گا۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ عالم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔